دیکھیں اس دن تو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ تو وہ دن ہوگا زبانوں پر مہر ہونی ہے، ہم سے جواب نہیں بننا، ہمارے اعضاء نے، ہمارے ہاتھوں نے، ہمارے پاؤں نے، انہوں نے جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا صحابہ سے تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو کہ قیامت کے دن بہت سے اعمال لے کر آئے گا مگر لوگ اس کے اوپر دعوے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان کی اچھائیاں اس کو دیتے رہیں گے، جو بھی دعویٰ لے کر آئے گا اس کا اچھائیاں اس کے حوالے کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ سارے اس کے اچھے کام ختم ہو جائیں گے، اینڈ پر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو پھر بھی دعوے لانے والے آ رہے ہوں گے تو ان دعوے داروں کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں ہے دعویٰ حق کا، مدد مانگنا ان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، یہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں لڑتے ہو ان مردوں، عورتوں، بچوں کو جن کو کمزور پا کے دبا دیا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یار تمہیں جب کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں تو تم زمین کو پکڑ کر جکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ مطلب اللہ کا حکم ہمارے لیے ڈائریکٹلی ایگزسٹ کرتا ہے اور وہاں پر ہماری زبان نہیں چلے گی۔ میں نہیں کہہ سکتا میری اکانومی کو نقصان تھا، میں نہیں کہہ سکوں گا کہ مجھے جو ہے تو اس وقت انٹرنیشنل آرڈر کی، انٹرنیشنل لا کی، سیکورٹی کاؤنسل کی، یونائٹڈ نیشنز کے جو ہے تو مختلف چارٹرز اور ٹریٹیز اور ان چیزوں کی جو ہے تو فکر کرنی تھی۔ میرا کیریئر تھا، میرا جو ہے تو فلاں جو ہے اس کے بعد ترقی ہونی تھی، مجھے جو ہے تو فلاں پلاٹ مل جانا تھا، میرے لیے جو ہے تو فلاں عہدہ تیار تھا، اگر میں یہ کر لیتا تو میرا تو سارا کا سارا کیریئر تباہ ہو جاتا۔ اسے میرے ہاتھ اور پاؤں یہ جواب دے رہے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جس کی شدت ایسی ہے کہ بچے کے بال سفید ہو جائیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس دن کی سختی سے، اس دن کی ذلت سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ بے شک اس دن شرمندہ چہرے ہوں گے، سیاہ چہرے ہوں گے، دھول زدہ چہرے ہوں گے، جھکے ہوئے چہرے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب میرے اعضاء اللہ کو جواب دے رہے ہوں گے تو وہ جواب کیا ہوگا؟ کیا وہ اصحاب سبت، یہود کا قبیلہ تھا نا، کہ جس کے اندر ان کو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، 3 گروہ بن گئے، ایک گروہ شکار کر رہا تھا، ایک گروہ جو ہے خاموش تھا کہ یار کچھ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ والا جملہ یاد رکھیں، ان کو منع کرنے کا فائدہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی ہی کرنی ہے۔ ایک گروہ تھا جو کہہ رہا کہ نہیں، ہمارا کام ہے ان کو منع کرنا۔ اللہ کا عذاب آیا اس یہود قبیلے کے اوپر جن کو کہ بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ 2 گروہوں کے اوپر عذاب آیا، ایک گروہ کو نجات ملی۔ جو وہ عمل کر رہے تھے اس پر بھی عذاب آیا، جو خاموش تھا کہتا تھا کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے اس پر بھی عذاب آیا۔ آج کیا ہم خاموش رہنے والے لوگوں میں سے ہیں؟ میں نے اس بات کا تعین کرنا ہے، کیا میں حق ادا کر رہا ہوں اس ارجنسی کا، اس ڈسپریشن کا، اس ایمرجنسی کا، جس کے اندر جو ہے تو 20 لاکھ لوگوں کو نسل کشی جن کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے عمران صاحب نے ہمارے ساری وہ مختلف ایمرجنسیاں بتائی ہیں، اس پر ہم ملک چوک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہر طبقہ جو ہے نا اس کی اپنی ایک ریڈ لائن ہے۔ امت کی ریڈ لائن کیا ہے؟ کیا میں اس کا حق ادا کر رہا؟ اگر میں اپنے آپ کی تسلی نہیں کر سکتا تو رب کائنات کی تسلی میں کہاں سے کروں گا؟